کہ یہ ہمارے ہاں یہ بات بہت کنسنسس ڈاکومنٹ ہے، سارے ادارے اپنے اپنے اس میں رہ کر کام کریں حدود میں تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ پچھلے 75 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا، کسی ادارے نے دوسرے ادارے کی رسپیکٹ نہیں کی ہے۔ کئی بار 4 بار تو کانسٹیٹیوشن کو اٹھا کے پھینک دیا گیا اور ملٹری رول لگا دیا گیا، بہت بار ہائبرڈ ارینجمنٹس کے ساتھ کام چلایا گیا۔ جب ایک کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ فالو نہیں ہو رہا فار واٹ ایور ریزن پر نہیں ہو رہا فالو، تو آپ کیسے یہ توقع کرتے ہیں کہ یہی ڈاکومنٹ جو ہے یہ بعد میں بھی آپ کو ریسکیو کرے گا؟ اسی لیے میرا یہ خیال ہے کہ کوئی کسی قسم کا نیا ڈائیلاگ جس میں اگر ضرورت پڑے تو اس کانسٹیٹیوشن کو بھی امینڈ کیا جائے، کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشن ان اٹس پریزنٹ فارم بے شک کنسنسس ڈاکومنٹ از ناٹ ڈیلیورنگ، تو اس وجہ سے آپ کو باقاعدہ اس میں تبدیلیاں لانے کی اگر ضرورت ہے تو آپ لے کر آئیے۔ ابھی پروفیسر صاحب نے کہا کہ ریسورسز نیچے جاتے ہیں صوبوں تک، ایک امینڈمنٹ کی 18th امینڈمنٹ، تو صوبوں سے آگے ڈسٹرکٹ تک تو گئے کوئی نہیں ریسورسز، سو چیف منسٹر سٹس آن ٹنز آف منی اور وہ میگا پروجیکٹس کے علاوہ کچھ سوچ ہی نہیں سکتا وہ۔ تو یہ ریئلٹیز ہیں، گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں۔ یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے خالی اس کانسٹیٹیوشن کو جس کو ہر بندے نے ایون ملٹری رولرز نے اس کو اپنے حساب سے استعمال کیا، یعنی پورے 2 ملٹری رول آئے 10-10 سال کے اسی کانسٹیٹیوشن کی موجودگی میں، تو یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ فالو نہیں ہو رہا اور پرابلی آگے بھی یہ نہیں ہوگا۔ 70-75 سال کافی ہیں یہ جاننے کے لیے کہ یہ کام آگے نہیں چلے گا۔ اسی لیے میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ کسی قسم کا گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کرتے ہیں یا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کرتے ہیں یا واٹ ایور، اور اس میں یہ بیٹھ کے یہ فیصلے کرتے ہیں کہ بھئی اس کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کرنا پڑے گا، آپ کے صوبوں کے سائزز کو بہتر کرنا پڑے گا، یا ساری ڈسٹرکٹس کو گورننس صوبے بنانے پڑیں گے، کچھ بھی کرنا پڑے، یہ اس موجودہ حالت میں یہ کام جو ہے نہیں کر رہا، اور اس لیے میں یہ خیال ہے کہ گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ یا کوئی آؤٹ آف باکس سولوشن جو ہے وہ چاہیے ہوگا۔ تھینک یو۔ بالکل وائس ایڈمرل صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے آخر میں سے؟ جی بالکل، میں دیکھیں یہاں یہ بات ہوئی الیکشن کی لیجٹمیسی کی، اور یہ ہر الیکشنز کے بعد جو ہے یہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی موقع پہ زیادہ اور پرٹیکولرلی لاسٹ الیکشن پہ تو بہت زیادہ ہیو اینڈ کرائے۔ میرا مسئلہ جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ نہیں ہے، میرا مسئلہ ہے پاکستان کی اسٹیٹ کے ساتھ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایون اپوزیشن کے پاس یا جو کاؤنٹر نیریٹو جو ہے ان کے پاس کوئی آلٹرنیٹو پلان اسٹیٹ کے لیے نہیں ہے، یا اگر وہ بھی کوئی پلان بنائیں گے وہ ملا جلا تقریباً ایسا ہی ہوگا جیسے جو کرنٹ گورنمنٹ بنانے جا رہی ہے یا کوئی اور فار دیٹ میٹر آئی۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری بالکل بات صحیح ہے کہ لوگ ڈس انچانٹیڈ ہیں، لوگ فرسٹریٹڈ ہیں، لوگ غصے میں ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم ان کو ایموشنلی یا پولیٹیکلی ایڈریس تو کریں لیکن ان دا لانگ رن جب تک آپ ریئل ایشوز پہ پروگریس نہیں دکھائیں گے تو آپ پاکستان ایز اے اسٹیٹ ترقی نہیں کر سکتا۔ دیکھیں ود ان دی کیئر ٹیکر گورنمنٹ دیور بٹ آئیلینڈس آف ایکسلنس، تو نہیں کہنا چاہیے، آئیلینڈس آف بریلینس۔ سو irrespective of what the government or what political structure was in place, there is room، چاہے وہ آئی ٹی میں ہوا یا پرائیویٹائزیشن میں ہوا یا انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ میں ہوا، تو یہ کام جو اسٹیٹ کے کام ہے اس پہ بھرپور توجہ دے، اور پولیٹیکل جو کیا کہتے ہیں جو پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے اس کو کنکرنٹلی ڈائلاگ سے، کنکرنٹلی جو ہے مشاورت سے، اور ان کو پہلے کے تو جب انڈیویجول لوگوں کو انصاف مہیا ہوگا، انڈیویجول لوگوں کو انفلیشن سے، مہنگائی سے چھٹکارا ملے گا، انڈیویجول لوگوں کو پولیٹیکل ایمانسیپیشن اور ان کی انوالومنٹ
چاہے وہ لوکل گورنمنٹ ہو چاہے وہ دوسرا ہو. تو اسٹرکچرز موجود ہیں. اگر ایک نیا اسٹرکچر بھی آئے گا اور اس کو بھی فالو نہیں کریں گے تو پھر یہی ہوگا. سو اٹ از جسٹ کوسچن آف فالوئنگ واٹ یو سے, یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا واک دا ٹاک, وہ والا کام کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ابھی ملک اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ ہم آپس کی چپکلش اور آپس کی انٹر ایجنسیز رائیولریز اور اس کام کو کریں. اور اگر ہم ایسے کریں گے تو اس کا انجام وہی ہوگا جو کہ ہم کرنٹ اسٹیٹ میں. سو وی ہیو ٹو گیٹ آور ایکٹ ٹوگیدر. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کرم فرمائے اور ہماری لیڈرشپ کو جو بھی ہے وہ ایک اس طرف کرے جو کہ پاکستان کے لیے خوشحالی کا باعث ہو.